الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. رواہ ابن ماجہ. صدق اللہ العلی العظیم. معزز حاضرین، ہم جس مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رجب کا مہینہ شروع ہونے پر دعا فرماتے تھے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی نبی کریم علیہ السلام اس دعا کا اہتمام کرتے تھے جس کو آپ کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں نبی کریم علیہ السلام کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے. اس لیے جس طرح رجب المرجب کے مہینے میں اس دعا کا اہتمام کیا ہے، اسی طرح شعبان المعظم کے مہینے میں بھی اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے. ہم سب کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ بہترین نمونہ ہے، اور جس طرح آپ علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے، آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. شعبان المعظم کا جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو حضور پاک علیہ السلام ایک عمل نہایت کثرت کے ساتھ فرماتے تھے، وہ ہے شعبان المعظم میں روزے رکھنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے اہتمام کے ساتھ، حتیٰ کہ ہم یہ کہنے لگتے تھے کہ اب آپ روزے چھوڑیں گے نہیں، اور پھر چھوڑنے پہ آتے تھے تو ہم یہ سمجھنے لگتے تھے کہ اب روزے رکھیں گے نہیں. پھر فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، اور آپ سب سے زیادہ روزے رمضان کے علاوہ شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، آپ پورے شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا ایک عمل وہ ارشاد فرماتی ہیں دوسری روایت میں کہ حضور پاک علیہ السلام کو شعبان میں روزے رکھنا سب سے زیادہ پسند تھا، اور رمضان تک آپ روزے رکھا کرتے تھے. اسی طرح امہات المؤمنین میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام مسلسل 2 مہینے روزے نہیں رکھا کرتے تھے، ایک تو رمضان کا مہینہ روزہ رکھتے تھے اور دوسرا شعبان المعظم کا. ان کے علاوہ 10 مہینے مسلسل آپ روزے نہیں رکھا کرتے تھے. یعنی آپ رمضان المبارک کا روزہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ شعبان میں بھی تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، بہت کم دنوں کا ناغہ کرتے تھے. تو شعبان المعظم کا جب مہینہ شروع ہو تو نبی کریم علیہ السلام کے 2 مبارک عمل ہم کو ملتے ہیں. ایک تو دعا کا اہتمام کہ آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے اور رمضان کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرت سے ہمیں مالا مال فرما دیجیے. اور دوسرا جو آپ کا خاص عمل ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو روحانی اور جسمانی طور پر رمضان کے لیے تیار کرنا، اور اس کے لیے سب سے بہترین عبادت جس کا اہتمام خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ روزے رکھنا ہے. لیکن شعبان میں آپ علیہ السلام روزے کیوں رکھا کرتے تھے؟ احادیث سے چند باتیں اس عنوان سے معلوم ہوتی ہیں
کہ رمضان میں جو شعبان المعظم میں جو آپ نے کثرت سے روزے رکھے ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کی تعظیم اور روحانی تیاری، کوئی بھی کام جب شروع کیا جائے اور اس کے لیے پہلے سے تیاری نہ ہو، اس کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر تیار نہ کیا جائے تو وہ کام انسان اچھائی کے ساتھ اور مکمل طور پر نہیں کر سکتا۔ رمضان جو انتہائی معزز مہینہ، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اگر اس کے لیے پہلے سے تیاری نہ ہو تو وہ آئے گا اور گزر جائے گا، اور رمضان کا جو مقصد ہوگا وہ ہم سب کو نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کے خادم حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شعبان، لتعظیم رمضان، کہ رمضان کی تعظیم کے لیے، احترام میں اس کے شعبان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح ایک سوال آپ سے کیا گیا کہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ کرنا یہ افضل صدقہ ہے۔ اور شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھے جانے والے نوافل کو فرائض سے ہوتی ہے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المعارف میں یہ بات ذکر فرمائی۔ دوسری حکمت شعبان المعظم میں روزے رکھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اعمال کا اٹھایا جانا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے معلوم کیا کہ آپ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے، تو آپ نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب او رمضان، کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس مہینے میں رب العالمین کے دربار میں بندوں کے اعمال کو اٹھائے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اٹھیں تو میں روزے سے ہوں، اس لیے کہ روزہ محبوب ترین عبادات میں ہے اور اللہ کو روزے دار کی بو بھی پسند ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور جو گناہ ان سے ہوئے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی روزے رکھنے کی برکت سے ان کو معاف فرما دیں گے۔ تو دوسری حکمت اللہ تعالی کی طرف اعمال کا اٹھایا جانا۔ اسی طرح تیسری ایک حکمت شعبان المعظم میں روزے رکھنے کی وہ یہ کہ مرنے والوں کی فہرست کا ملک الموت کے حوالے ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ کہتی ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان، آپ کو رمضان کے علاوہ سب سے پسندیدہ مہینہ شعبان کا ہے جس میں آپ روزے رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ تلک السنہ، اللہ تبارک و تعالی اس سال مرنے والوں کے نام لکھ دیتا ہے۔ فاحب ان یأتینی اجلی وانا صائم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا وقت آئے، میں انتقال کا وقت ہو تو میں روزے سے ہوں، میرا نام جب لکھا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ تو تیسری یہ حکمت یہ فرمائی کہ اس مہینے میں ملک الموت کے حوالے مرنے والوں کی فہرست کو جاری کیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام یہ پسند فرماتے تھے کہ آپ کا نام لکھا جائے، آپ کے انتقال کا وقت ہو تو آپ روزے سے ہوں۔ اسی طرح ایک چوتھی حکمت بھی نبی کریم علیہ السلام کے عمل سے علماء فرماتے ہیں کہ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر مہینے 3 دن ایام 20 یعنی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، لیکن بعض اوقات سفر وغیرہ کے عذر کی وجہ سے کچھ مہینوں کے روزے رہ جاتے تھے تو آپ ماہ شعبان میں ان کی جگہ روزے رکھتے تھے۔ پورے سال مہینوں کے جو روزے چھوٹے تو آپ ان کی قضا کے طور پر نبی کریم علیہ السلام شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 3 ایام من کل شہر فربما اخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنہ فیصوم شعبان، کہ آپ پورے سال مہینوں میں روزے نہیں رکھتے تھے، پھر شعبان المعظم کے مہینے میں آپ ان کی قضا کرتے تھے۔ تو 2 عمل نبی کریم علیہ السلام کے معلوم ہوتے ہیں آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کی زندگی سے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں اپنے آپ کو روحانی طور پر، جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار کرنا ہے، اور اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام اور اس کے لیے روزے کثرت سے رکھنا، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کا اہتمام بھی فرمایا اور آپ نے روزے بھی کثرت سے رکھے ہیں، اور ان کی حکمتیں بھی علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو غنیمت جان کر اور رمضان کا مقدمہ سمجھ کر اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی ہو اور روزے بھی رکھے جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔